الحمد لله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ربه ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، پھر اسے ختم کر کے خود زندہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ کائنات میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگرانی، اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارش فرمائی، اپنی کثیر رحمتوں کی نزول فرمائی. اسی طرح حضور علیہ السلام کے طفیل، آپ کے والدین کریمین، انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور آپ کی اولاد پاک صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی کثیر رحمتوں کی نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین کرام، یہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ ہے، جو بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا اور بڑا مبارک مہینہ ہے. ان مہینوں کو خاص نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کے ساتھ اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پاک کے ساتھ ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام، جن کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں. روحانیت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. جسمانی اعتبار سے آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روحانی اور نبوت اور رسالت کے اعتبار کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب، کیونکہ آپ سے نبوت،
ٹرانسفر ہوئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی کے نام کی طرف، اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی کے نام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑے معزز لوگ آتے رہے، معتبر لوگ آتے رہے، صفت پوش لوگ آتے رہے، اپنے اپنے وقت کے سردار لوگ آتے رہے، بڑے خدا پرست لوگ آتے رہے، مگر نبوت کا تاج اسماعیل علیہ السلام کے بعد آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سجا، اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کے، حضرت اسحاق علیہ نبی کے نام، ان سے لے کر عیسیٰ اللہ علیہ نبی کے نام تک ہزاروں کی تعداد میں کم و بیش 40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جنہیں اللہ نے نبوت کے، جن کے سروں پر تاج سجا کر، یہ اعزاز دے کر مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنے اپنے وقتوں میں نازل فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ملکوت السماوات والارض۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کروائے زمینوں اور آسمانوں کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مقدس شخصیت تھی جنہیں اللہ عز و جل نے نمرود کے دور کے اندر پیدا کیا، اور نمرود کا سکہ چلتا تھا، اس کا طوطی بولتا تھا، لاکھوں کی فوج ہر وقت نمرود کے سامنے اس کے حکم کی تعمیل لانے کے لیے تیار رہتی تھی، اور نمرود کے دربار کے اندر بڑے بڑے جادوگر جو جادو کے علم سے نمرود کو آگاہ کر دیتے تھے کہ سلطنت کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ہونے سے پہلے اپنے جادو کے علم کے ساتھ نمرود کو آگاہ کر دیتے، تو نمرود ہمیشہ ان سے مشاورت لے کر اپنا اللہ سے احتمام کرتا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو پیدا کرنا چاہا، تو اس وقت کی جادوگروں نے پیشن گوئی کر دی نمرود کے سامنے کہ ایک ایسا بچہ اس کائنات میں اللہ پیدا کرنے والا ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو تمہارے اس تخت و تاج کو وہ تیس نیس کر دے، تمہاری یہ بادشاہی، تمہاری یہ ظاہری طور پر جو ڈنکا بجا ہوا ہے، سب کو مریم میٹ کر دے۔ نمرود نے اس بات کو سننے کے بعد یہ حکم کر دیا کہ جہاں کہیں بھی بیٹا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ کیا پتا کون سا بیٹا ہو سکتا ہے؟ صاحب علم کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ بچے، شیرخوار بچے، معصوم بچے، 1,00,000 سے زیادہ بچے نمرود نے مروا دیے کہ وہ بچہ اس کائنات میں اس دنیا میں نہ آئے جو میرے تخت اور تاج کو پلٹ دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کی جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نے بھی اس ڈر اور اس خوف کو مد نظر رکھ کر اپنے گھر کو چھوڑا اور جنگل کی طرف، پہاڑ کی طرف، ویرانے کی طرف رخ کر لیا۔ ایک غار کے اندر صاحب علم بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر، سائیڈوں پہ 2 پتھر، پھر سر کی طرف اور پاؤں کی طرف 4 پتھر رکھ کے اوپر ایک چٹان رکھ کر آپ اس غار میں چھوڑ کر آگے، اور دن رات صبح شام دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ تجھ کی حفاظت فرما۔ اور جب آپ کی والدہ غار میں چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو فرمایا، جبریل جاؤ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے اس کے منہ میں لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے حکم سے تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے جبریل امین نے آپ کے منہ میں لیے اور آپ انہیں چوسنے لگے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی جاتی، اللہ کی یہ شان تھی کہ اس غار کے آگے میں نکل کے آتی غار سے تو خود بخود اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک چٹان اس غار کے آگے آ جاتی، اور جب میں واپس جاتی تو میں جب جاتی تو وہ چٹان ہٹ جاتی، کوئی بھی جاتا تو وہ چٹان ہٹتی نہیں تھی، پردہ ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں جب بھی میں جا کر انگوٹھے نکالتی، دودھ پلانے کے لیے میں جاتی تو میں دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری کیا ہوا تھا جسے آپ پیتے تھے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چلنے اور پھرنے کے قابل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ زمین پر اس وقت انسانیت کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ ہر طرف نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے دربار میں اسے سجدے ہوتے تھے اس کے سامنے، اور اسے جو خدا مانتے تھے، جو اس سے انکار کرتا تھا وہ اسے مار دیتا تھا۔ اتنا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی سے نام، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور بوجھ، عقل اور دانائی عطا کی، بچپنے کی عمر میں آپ نے کائنات میں ہر ایک چیز کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ جو لوگ سورج کو پوچھتے تھے، آپ نے سورج کی طرف غور و فکر کیا۔ صبح سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام سارا دن سورج کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ رات کو سورج ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہے، چونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہستی ہے جو اسے نکالتی بھی ہے اور اسے غروب بھی کرتی ہے۔ آپ نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کی پوجا کرنے والے رات کو ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ صبح سورج کے نکلنے پر ستارے بھی چھپ گئے۔ آپ نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ آگ کو پوجنے والے ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ کو دیکھتے رہے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب لکڑیاں ختم ہوئی تو آگ بھی بجھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ مورتیوں کو پوجنے والے ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے رہے، نہ ہلتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ سنتی ہیں، نہ بولتی ہیں مورتیاں، بت نہ بولتے ہیں، نہ کچھ کھاتے، نہ پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے کسی ہستی کی، کسی خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام دن رات شب روز کی تگ و دو کرتے ہوئے آپ نے اصل حقیقت کو پہچان لیا مشاہدات کر کے۔ پھر اللہ نے آپ کو بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جس کی پیشن گوئی نمرود کے جادوگروں نے اس کے سامنے کی تھی کہ ان لوگوں کے تہوار آئے جس طرح ہماری عیدین آتی ہیں، ان لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا، ان تہواروں کے اندر وہ بے حیائی، معاشرت، شراب، گانے باجے، ایسے معاملات کو کرتے تھے۔ تو جب وہ سارے لوگ ادھر نکلے، 360 بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور جا کر ان بتوں کو گرانا شروع کر دیا، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کا بھی ناک اور کان کاٹ کر اس کے کندھے کے اوپر اس کلاڑے کو آپ رکھ کر واپس آ گئے۔ جب لوگ اپنے تہواروں سے واپس بتوں کی طرف آئے پوجا کرنے کے لیے، انہیں کھانے پیش کرنے کے لیے، ہار پہنانے کے لیے بتوں کی طرف آئے، جاہلیت کا دور تھا، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو گرا کر کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر، بڑے بت کے اوپر رکھ کر چلے گئے۔ پتہ چلا کہ خدا تو سارے مرے ہوئے ہیں، کسی کا کان کٹے ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے۔ تو جانچ پڑتال شروع ہوئی، نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ شخص کو لایا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کی گواہیاں یہ تھیں کہ ان کی مخالفت تو ابراہیم علیہ السلام ہی کرتے تھے، وہ نہ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ نمرود نے کیا کیا؟ آپ نے میرے خداؤں کو گرایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ آپ کے خدا ہیں تو آپ انہی سے پوچھ لیں، وہی آپ کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں بول سکتے، وہ تو نہیں بتا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے برسر میدان کے اندر لاکھوں کی فوج نمرود کی کھڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ بتا نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، تو پھر خدا تم نے کس بات کے بنائے ہوئے؟
میں ایسے خداؤں کو نہیں مانتا، میں اسے خدا مانتا ہوں جو ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، جو کامل ہے، ہر ایک چیز کے پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کے نظام کو چلانے والا ہے، سب کچھ جس کے قبضہ کنٹرول کے اندر ہے، اسے خدا مانتا ہوں۔ پھر اس سے آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب کے سوال کا جواب نمرود نہ دے سکا۔ پھر آپ نے آہستہ 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 اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا لوگوں کو شروع کیا۔ نمرود نے دیکھا کہ یہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیسے روکا جائے سارے سسٹم؟ یہاں تک کہ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کے لیے ایک بہت بڑے آگ کے ڈھیر کا انعقاد کیا۔ بہت بڑا ایک آگ کا ڈھیر جلایا گیا۔ نمرود آخر اس بات پہ آ گیا کہ میں اب کسی قیمت بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو نہیں چھوڑا۔ اب جسے اللہ رکھے اس سے کون چکے، جس کا حامی و ناصر اللہ رب العزت خود ہو، اس کا کوئی بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ پر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، یقین پختہ تھا، صحیح یقین تھا، قطعی یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ جب آگ کا ڈھیر جلایا گیا تو آگ لکڑیوں کو جب لگائی گئی، آگ بڑھ گئی تو اس کی تپش اتنی تھی کہ دور دور تک اس ڈھیر کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ بعض کہتے ہیں 4 میل تک، بعض کتابوں میں ملتا ہے 2 میل تک، بعض میں ملتا ہے 1 میل تک اس کے قریب اور کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک میل تک بعض کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو جس چکے میں ڈالا جا رہا تھا اس آگ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے ڈھیر میں پھینکنا نمرود کے لیے اور اس کی فوج کے لیے اور اس کے حواریوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس آگ کے ڈھیر میں پھینکا کیسے جائے۔ پھر شیطان انسانی لباس پہن کر ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، جسے آپ غلیل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، اس میں بٹھا کر کھینچ کر چھوڑا جائے تو یہ اس آگ کے ڈھیر میں جا کر لگے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کو اس منجنیق میں جب بٹھایا جا رہا تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس منظر کو دیکھ رہے۔ بے شک یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام کے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام، اگر آپ کہیں تو میں ایک پل کے ساتھ اس سارے آگ کے ڈھیر کو اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجھے ترس آیا، آپ پر رحم آیا۔ آپ تلے تنہا ہیں اور یہ ساری لاکھوں کی فوج اور نمرود آپ کے مخالف کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب جس بات پر راضی ہے میں ابراہیم بھی اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ اگر میرے اللہ کو میرا جلانا منظور ہے تو میں اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ کو اگر میرا بچانا منظور ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں، میرا اللہ مجھے اس آگ سے بچا دے۔ پھر اسی طرح ہوا کے فرشتے اسرافیل علیہ السلام آئے، اسی طرح پانی کے فرشتے میکائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت آئے اسرائیل علیہ السلام۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں۔ آپ نے کہا مجھے میرا اللہ میری مدد کرے گا، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ کو منظور ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈال کر منجنیق کو کھینچ کر پیچھے سے چھوڑا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کھینچنے کے دوران پھر ابراہیم علیہ حضرت جبریل امین پھر نازل ہوئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم خلیل دوست کو بتاؤ کہ وہ قلنا یا نارکونی بردًا وسلاما فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔
اس آیت مبارکہ کا ورد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو کھینچ کر آگ کے ڈیر کی طرف چھوڑا گیا تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا جا کر گرے، اللہ نے اس جگہ کو اور اس کو قرب و جوار کو اللہ نے ساری آگ کو بند کر پھول بنا دیا، یعنی پھولوں کی شیڈ اللہ نے بنا دیا جس پر ابراہیم علیہ السلام جا کر گرے۔ تشریف فرما ہوئی اور قرب و جوار میں جتنی آگ تھی اسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے طرح طرح کے پھل کی شکلوں میں بنا دیا۔ 40 دنوں تک اس لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگی رہی، جلتی رہی، اور نمرود اور اس کے حواری خوشیاں مناتے رہے، عیش و عشرت کرتے رہے کہ اب کوئی نہیں ہے جو ہماری سلطنت کو مٹائے گا۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے ڈھیر کے اندر رہے اور پھل وہاں سے نوش فرماتے رہے، کھاتے رہے وہیں پر، اور یہ سارے ناخن کاٹنا، ختنے کرنا، بال خط بنانا، اسی طرح زیر ناف زیر بغل بال، یہ ساری سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی اسی آگ کے ڈیر کی ہیں۔ وہیں پر آپ نے ان ساری چیزوں کو کیا، وہیں سے آپ نے ان ساری چیزوں کو آپ نے تسلسل کے ساتھ آپ نے جاری ساری رکھی، اور یہاں تک کہ 40 روز کے بعد جب وہ آگ کا ڈیر بجھا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب اس آگ کے ڈیر سے باہر تشریف لے آئے۔ وہ حیران رہ گئے کہ 40 دنوں تک آگ جلتی رہی اور اس آگ کے ڈیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام زندہ کیسے رہے؟ پھر خالق کائنات مالک ارض و سما کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب کا اتنا پختہ یقین تھا، آپ لاکھوں کی فوج کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں، اور آپ ہمیشہ سچی اور ستھری اور صاف بات کرتے۔ نمرود کے ساتھ کئی مناظرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب کے ہوئے اور وہ بے بس اور مجبور ہو گیا، لاکھوں کی فوج ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس اور مجبور، اور وہ اتنا غرور اور تکبر کے اندر آ گیا کہ وہ باہر نکل کر یہ چیلنج کرنے لگا کہ ہے تو خدا ابراہیم، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہہ میری فوج کے مقابلے میں اپنی فوج کو نکالے۔ ابراہیم علیہ السلام بارہا آپ سے کہا تو پھر اللہ نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اور نمرود نے جب اپنی فوج کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میدان کی طرف نکالو، اللہ کی فوج بھی آئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو جب میدان کی طرف نکالا تو اللہ کی طرف سے مچھروں کی فوج آئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ساری فوج کے قرب و جواب میں مچھروں نے طے بائی طے اوپر پیچھے بننے بنا دیے، یہاں سے وہ بھاگ کر باہر نہ نکل سکے، اور اتنے زہریلے مچھر وہ تھے جو اللہ نے بھیجے جسے وہ ڈستے تھے اس کا جسم پھولنے لگ جاتا تھا، اتنا پھولتا تھا کہ پھول پھول کے وہ پھٹ جاتا تھا۔ لاکھوں کی فوج تیس نیس ہو گئی، اللہ کی ایک حقیر سی کمزور سی ایک فوج آئی مچھروں کی، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی تلواریں کام کرنا چھوڑ گئی، تیر کام کرنا چھوڑ گئے، ان کے نیزے کام کرنا چھوڑ گئے، ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ایسا ساز و سامان تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتے، مچھروں سے اپنی جان کو بچا سکتے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی سے نام مزید آپ نے توحید کا درس دینا، مزید آپ نے توحید کا ڈنکا بجانا شروع کر دیا، اور پھر وہ نمرود اس کے ناک کے اندر ایک مچھر داخل ہوا، اور وہی جو اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، پہلے وہ ابراہیم نمرود کے سر کو آ کر آہستہ آہستہ ایسے ٹک ٹک کرتے ٹکورتے کرتے کرتے وہ مچھر جب دماغ کے اندر داخل ہو گیا، وہ کاٹتا یا اگتا دماغ کے اندر تو اسے تکلیف ہوتی، نوبت جہاں تک آ گئی کہ وہ جوتے مارتے، ڈیوٹی تھی ان کی، جب مچھر تنگ کرتا نمرود کو وہ جوتا مارتے نمرود کے سر کے اندر، اور نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے چونکہ مچھر اندر رک جاتا، بیٹھ جاتا، آرام آتا، اور ڈیوٹیاں ان کی چینج ہوتی تھی جوتے مارنے والوں کی،
کتنی بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے اس کے اندر. جو لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، ظلومن جہولا کے زمرے میں چلے جاتے ہیں اور زمین پر فسادات پھیلاتے ہیں اور خدائی کے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انسانیت پر رحم نہیں کرتے، انسانیت کے اوپر ترس نہیں کھاتے، اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردیاں نہیں رکھتے، جن کے دلوں سے درد نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ سرغنے بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، غرور اور تکبر کا نشہ جنہیں چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ جب ان کے لیے آتی ہے تو وہ پھر کسی صورت بھی اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. اب اسی طرح نمرود کی موت بھی جوتے سر میں کھا کھا کر اتنی بری اور عبرت کی موت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کا دن بدن رب کائنات کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جاتا تھا، بڑھتا چلا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے روحانی معراجیں بھی کرائی، زمینوں کی بھی، آسمانوں کی بھی. روحانی معراج آپ کو ہوتی رہی، آپ آسمانوں کی سیر کرتے رہے، جس کا ذکر وَكَذَلِكَ تُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدے ہم نے زمینوں اور آسمانوں کی اس لیے کرائے کہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں، پختہ یقین والے بن جائیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ نے آسمانوں پر ذکر کیا کہ میرا ابراہیم مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب عطا کیا، دوست کا لقب عطا کیا. کچھ ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اتنا بڑا لقب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، خلیل کا لقب، دوست کا لقب. اللہ نے فرمایا ہاں، میرے ابراہیم کو میں نے اتنی استقامت، اتنی جرأت، اتنی بہادری، اتنا حوصلہ، اتنی محبت اپنی، اتنا عشق اپنا عطا کیا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ مجھے اپنی دوستی کا لقب عطا کر. ملائکہ نے آزمانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کو، اور جبریل امین کو کہا کہ آپ انسانی لباس میں جائیں اور آزمائیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے ساتھ کس حد درجے تک محبت کرتے ہیں. بڑی توجہ طلب بات ہے. جبریل امین انسانی لباس پہن کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. حضرت جبریل امین نے آ کر کعبہ شریف کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور کعبہ شریف کے دروازے پر تشریف لائے. آپ نے کہا ندا بلند کرنے والے، کتنی پیاری ندا بلند کی ہے، کتنی پیاری آواز اور کتنا پیارا نام تم نے دیا ہے. پھر سے مجھے یہ نام سنا، یہ نام سننے کے لیے تو میں بے قرار ہوں. اب حضرت جبریل امین جو انسانی لباس کے اندر آئے تھے، انہوں نے کہا میں ایسے یہ نام نہیں سناتا، مجھے اس کے بدلے میں کچھ دو گے تو پھر میں اللہ کا نام آپ کو سناتا. 1000 بکری ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چراگاہ کے ساتھ چارہ نوش کر رہی تھی. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب نے حضرت جبریل امین کو کہا کہ مجھے میرے رب کا نام سناؤ، میں آپ کو 500 بکری اس کے بدلے میں دوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب تو دوبارہ جب جبریل امین نے اللہ کے نام کی صدا بلند کی، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا تو جھومے غش کھا کر زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے. اتنا اللہ کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی. میں اور آپ بھی اس خالق کی کائنات کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، مگر ہم اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں، اس بات کی طرف ذرا توجہ کریں کہ کیا ہم اس معاملے میں پختہ ہیں. ہم نے کبھی اذان کے دوران بھی یہ سوچا ہے کہ اذان ہو رہی ہے ہم ہو سکتے ہیں، یا اور کسی معاملے پر ہم نے خیال کیا ہے کہ خدا کا نام یہاں پر سامنے آ رہا ہے، اس کے لیے ہم خیال کریں. ابراہیم علیہ السلام کچھ ٹائم بیہوش ہونے کے بعد پھر آپ کی آنکھ کھلی، جبریل امین کھڑے تھے. آپ نے کہا پھر مجھے یہی نام سناؤ. جبریل امین نے کہا ایسے تو میں نہیں سناتا، مجھے اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام آپ نے فرمایا جو باقی 500 بکری رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، پھر سے مجھے میرے رب کا نام سناؤ.
جبریل امین نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا, اتنی لذت محسوس ہوئی کہ آپ جھومنے لگے اور جھوم جھوم کر رش کھا کر پھر زمین کے اوپر گرے, بے ہوش ہوئے, سجدہ طاری ہو گیا. اتنا عشق تھا اللہ کی ذات کے ساتھ, اتنی محبت تھی. پھر جب ہوش میں آئے تو کہا پھر مجھے میرے رب کا نام سناؤ. تو آگے سے جبریل امین نے کہا اب مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ 1000 بکریوں کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں بچا. ہاں ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں چرانے کی ضرورت ہوگی. مجھے ابراہیم کو ان بکریوں کا چراوا اپنے سامنے رکھ لو, مجھے میرے رب کا پھر سے نام سناؤ. اب جب پھر سے جبریل امین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جھومے اور اللہ کی نام کی لذت اور اشنائی اور مٹھاس کو اتنا محسوس کیا کہ آپ پر سجدہ طاری ہو گیا, بے ہوش ہو گئے. اس درجے کی اللہ کے ساتھ عشق اور محبت تھی ابراہیم علیہ السلام. یہاں تک کہ جبریل امین واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ خود سارے منظر کو دیکھ رہے تھے, فرشتے بھی دیکھ رہے تھے. پوچھا ہاں جبریل آزمانے گئے تھے میرے ابراہیم کو تو کیسا پایا؟ کہا اللہ جو تو فرماتا تھا سو ویسا ہی میں نے, جیسا تو کہتا تھا ویسا ہی میں نے تیرے بندے کو پایا. واقعی ابراہیم خلیل اللہ نبی کے نام سے بے لوث محبت کرتا ہے, بے باک محبت تجھ سے کرتا ہے. سامعین کرام, یہ سارا واقعہ, یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر, یہ جو چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے, ان کے کرنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہے تنہا اللہ کے نام کو لے کر نکلے اور پھر اللہ نے کئی لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا عطا فرمائی. اور یہاں تک اب بھی ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں علی ابراہیم و علی آل ابراہیم درود پاک کے اندر کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی, اپنی برکت نازل فرمائی, اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی, اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اسی طرح حضور علیہ السلام کے اوپر بھی آج بھی ہم درود پاک کے اندر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات میں پختہ یقین تھا, ایمان تھا, اسی طرح ہمیں پختہ یقین ایمان رکھ کے اس دنیا سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, جب تم ماہ ذوالحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے. یعنی یہ 10 جولائی 2000 کی روز آفتہ 29 ذی القعدہ, لہذا قربانی کا ارادہ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام حضرات 29 ذی القعدہ ہفتہ کے دن مغرب سے پہلے, آج میرے خیال میں 28 ذی القعدہ ہے, کل 29 ہے, کل مغرب کی نماز سے پہلے جس نے بال کٹوانے ہو, ناخن کاٹنے ہو, کاٹ لیں. خاص کر کے قربانی والے ہو, پھر وہ جب تک قربانی نہیں کرتے تب تک ان باتوں کا لحاظ رکھیں, خیال کریں. اللہ اس کا بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور نیک بندوں کی اقتدا کر کے ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت